وہاں پہ انہوں نے جو سرمد ہے اس نے زین کو کیک لگایا تو وہ غصے میں آیا تو اس نے فائر کر دیا. یہ بھی ایک رخ چلا کہ آپ سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہو، آپ کے گھر والے آپ کو روک ہی نہیں رہے کہ آپ کے پاس پسٹل ہے. غیر قانونی اسلحہ ہمارے گھروں کے اندر رکھنے میں لوگ کوئی اس کو سمجھتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رکھ لینا چاہیے. عدم برداشت کا ایک چیپٹر اپنی یونیورسٹیز کے کالجز کے اندر اس کو شامل کریں. جو السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز ہسٹری کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف. ناظرین، گزشتہ دنوں فیصل آباد کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ دو دوست جو ہیں وہ ایک برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک گولی چلتی ہے اور ایک دوست کی جان چلی جاتی ہے، جس کے بعد کہانی یہ سامنے آتی ہے کہ یہ صرف حادثاتی موت نہیں بلکہ ایک قتل تھا. پولیس اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اس پوری کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیصل آباد کے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ حسام صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہانی اصل میں ہے کیا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آتا ہے اور پھر آپ کی انویسٹیگیشن اس پہ کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، یہ تھانہ صدر کے ایریا کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا اور دونوں جو ہیں وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے اور ایک سالگرہ کی پارٹی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد دونوں کلاس فیلو تھے، دوست تھے یہ بھی کہا جاتا ہے اور تعلق تھا ان کا آپس میں. تو کہا گیا کہ زین نے سرمد جو نوجوان تھا اس کو قتل کیا. اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر میں جو متن آپ اگر ایف آئی آر کا پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ کالج کے اندر کوئی الیکشن ہوا، وہ جو سرمد جیتا اس کا جو رنج تھا وہ زین کو تھا. انہوں نے ان کو برتھ ڈے پارٹی پہ بلایا اور بلانے کے بعد وہاں پہ قتل کر دیا. یہ تھی ایف آئی آر کا متن، اور جس پہ گھر والے بھی ان کے جو خاص طور پہ جو سرمد کے گھر والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوا. انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی. اس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر ان کے مطابق درج کی اور ملزم زین کی تلاش شروع کی اور کچھ دنوں بعد ملزم زین کو بھی اس کے گھر والوں کی جانب سے پولیس کو پیش کر دیا جاتا ہے. اب یہ تو جو ایک ایف آئی آر کا متن ہے، جو صورتحال ہمارے سامنے آئی وہی ایک وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ چلا وہ یہ رخ تھا کہ انہوں نے سالگرہ تھی ان کی، وہاں پہ انہوں نے جو سرمد ہے اس نے زین کو کیک لگایا تو وہ غصے میں آیا تو اس نے فائر کر دیا. یہ بھی ایک رخ چلا. لیکن جو عینی شاہدین اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ موجود تھے، رضامندی کے ساتھ بھی موجود تھے، جو کہ زین والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ہوا معاملہ، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ رضامندی سے وہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ ہوائی فائرنگ کی گئی. ہوائی فائرنگ کے دوران جو ہے پسٹل کی جو گولی ہے وہ پھنستی ہے. اس گولی کو نکالتے ہوئے جو ہے زین سے گولی چلی اور وہ سرمد کو لگی، اور ایک یہ حادثاتی موت یہ زین کے لاحقین اور جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم نے اب ملزم بھی ہمارے پاس ہے اور دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو انویسٹیگیشن وہ یہ کہتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی تھی، کوئی رنج تھا، کوئی چیز تھی جو کہ اس کو گولی لگی اس بندے کو. اس کے گھر والے بھی بازید رہے اس بات پہ کہ یہ قتل کیا گیا ہے نوجوانوں کو. خیر یہ ایک پہلو ہے. ابھی پولیس کی ابھی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، کورٹ میں بھی یہ کیس اب شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے ملزم کو عدالت میں بھی پیش کیا ہے اس معاملے کے اوپر. آگے فردر انویسٹیگیشن کورٹ کے معاملے کے اوپر چلے گی، لیکن پولیس ابھی اس معاملے کو پولیس نے جو واقعہ ہوا ہے اس کو رپورٹ اسی طرح کیا ہے کہ یہ پارٹی میں موجود تھے اور جہاں پہ فائرنگ ہوئی اور یہ لڑکا جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. تو اس پہ فردر ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. دونوں پارٹیاں اپنا اپنا موقف دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لڑکا تھا وہ ناحق قتل کیا گیا ہے اور انہوں نے قتل کیا ہے، جبکہ دوسری پارٹی کہتی کہ یہ حادثاتی وجہ ہے. یہ جو بھی وجوہات سامنے آئیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو پارٹیز کے اندر جو ہم چیزیں کرتے ہیں، جو ہوتی ہیں فائرنگ اور ہلہ گلا عجیب عجیب چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں. اور ہوائی فائرنگ، ہم چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس پہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اسلحہ رکھنا. اب ایک چیز بڑی یہاں پہ امپارٹنٹ ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہیں، کہ آپ سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہو، آپ کے گھر والے آپ کو روک ہی نہیں رہے کہ آپ کے پاس پسٹل ہے، آپ اسلحہ آسانی سے لیتے ہیں، لے کے اور پھر قتل بھی اگر کر دیں تو پھر آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ قتل ہو گیا. اس کے پاس اسلحہ کیسے آیا، ان کے پاس اسلحہ کیسے آیا، ان کو روکا کیوں نہیں جاتا، اس طرح کی محفلس کو کیوں نہیں روکا جاتا. آپ اپنے
اپنے جو بچے ہیں ان پہ نظر کیوں نہیں رکھتے، خاص طور پہ کالج ایج کے اندر جب آپ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو آپ نوجوان ہیں، نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، جوش میں ہوتے ہیں، آپ کو چیزوں کو اس طرح جج نہیں کرنا آتا میچور طریقے سے، اور پھر آپ کو انسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے پھر یہ کانسیکوینسز ہیں. اب پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اس کی پیور انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جبکہ جو مرنے والا ہے لڑکا اس کے لواحقین کا یہ الزام ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن میں اس طرح نہیں کر رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور وہ فیور کر رہی ہے دوسری پارٹی کو اس کے اوپر. اور دوسری پارٹی کا کہنا ہے کیونکہ یہ حادثاتی موت ہے، ہم نے خود لڑکیوں کو پیش کیا، اگر ہم اس طرح ہوتے، بندے کو قتل کرنا ہوتا کسی اور جگہ پہ کرتے، گھر بلا کے کون قتل کرتا ہے یا اپنی طرف سے لے کے آ کے کون قتل کرتا ہے، کسی طرح بھی کیا جاتا ہے، یہ ان کی طرف سے موقف ہے. تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن جو بھی واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے. ایک بالکل ینگ بچہ جس نے ابھی جوان ہونا تھا، اپنے ماں باپ کا اس نے سہارا بننا تھا، بہت سارے خواب ہوتے ہیں، اس کی جان چلی گئی. اور اس جان جانے میں چاہے وہ حادثاتی موت بھی تھی، قصور تو تھا، پھر بھی وہ بچے سے اس کے پاس پسٹل کہاں سے آیا، اگر وہ گولی بھی پھنسی تو پسٹل کہاں سے آیا، پسٹل کیوں دیا گیا، اگر اس طرح کی محفل چل رہی تھی تو بڑے کہاں تھے، لوگ کہاں تھے، دیکھا کیوں نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے. صحیح ہے. بالکل سر، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کہانی سے پردہ تو بے شک اٹھایا جائے گا پولیس کی جانب سے، لیکن مجھے جیسے آپ نے یہ کہا کہ پسٹل رکھنا ایک بہت سیریس اوفینس ہے، تو اس کے آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ فیملی ذمہ دار ہے، گھر والے ہیں، یا پھر ادارے ذمہ دار ہیں کہ پسٹل ملتا کہاں سے ہے اس طرح سے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو غیر قانونی اسلحہ ایک روایت بھی ہے، ریت بھی ہے بنی ہوئی خاص طور پہ. اور دیکھیں لوگ پولیس بھی، اب پولیس کیا کرتی ہے، اب بہت دفعہ پچھلی دفعہ کوئی 1-1.5 سال کا ٹرینڈ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، آپ پسٹل کے فائرنگ کرتے تھے، تصاویر لگاتے تھے، اس پہ اب ایکشن لیتے ہیں. اگر وہ پولیس تک پہنچ جائے تو اس پہ گرفتاری کرتے ہیں، ایک تصویر بناتے ہیں، تصویر میڈیا کو جاری کرتے ہیں، جی غیر قانونی اسلحہ پکڑ لیا سے غیر، تو اس کے بعد اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے بندے کی، وہ گھر چلے جاتے ہیں. یا جو پسٹل جو اسلحہ پکڑا جاتا ہے شادیوں پہ فائرنگ کرنے والوں کا، وہ چھپا دیا جاتا ہے، گارڈز کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں. جب پولیس بھی ڈنڈے مارنی شروع کر دے گی تو پھر یہی ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ غیر قانونی اسلحہ ہمارے گھروں کے اندر رکھنے میں لوگ کوئی اس کو سمجھتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رکھ لینا چاہیے، اسلحہ حفاظت کے لیے رکھیں، تو بھائی آپ لائسنس والا رکھ لیں اگر رکھنا ہی ہے تو ایک آدھا، لیکن وہ ایسی جگہ پہ نہ رکھیں کہ ہر کوئی بندہ آئے اور اسلحہ نکالے اور فائرنگ کر دے. ایک اسلحہ رکھنا ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی حفاظت ہونی چاہیے، جو حالات تھے، کرائم کی صورتحال تھی، اس آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اگر لگتا بھی ہے تو لیکن یہ تھوڑی نہ کہ آپ نوجوان کو دیں. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ لڑتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، اسلحہ اٹھاتے ہیں اور فائرنگ کر دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں. تو یہ اسلحے کی اویلیبلٹی تو پاکستان کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ایزی ہے، ایکسیس ایزی ہے. آپ کسی کو بھی چند پیسے دیں آپ کو اسلحہ مل جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کے پاس کلیشنز ہیں، بڑے بڑے جدید اسلحے ہیں، وہ سب غیر قانونی ہیں. لوگوں گارڈز کے پاس غیر قانونی اسلحے ہیں تو وہ لے کے پھرتے ہیں، اور لینے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، بتانے والا نہیں. مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دوں، اسلحہ اور غیر قانونی اسلحہ. پچھلے دنوں آپ نے بھی وہ خبر سنی ہوگی کہ وہ ایک ریڈ کے دوران ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بندہ جس نے اس کو مارا تھا اس کو بھی مار دیا انہوں نے پولیس مقابلے میں. اب وہ جو کانسٹیبل جس نے شہید کیا، وہ بندہ سوسائٹی کا گارڈ تھا، وہ کریمنل سوسائٹی کا گارڈ تھا. اچھا، وہ ویسے اس کا کریمنل بیک گراؤنڈ تھا یا؟ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا. وہ سوسائٹی کا گارڈ تھا، وہ گارڈ کے طور پہ ڈیوٹی دے رہا تھا. وہاں پہ مخبری ہوئی اور وہ چلا گئے، پولیس ایگلز چلے گئے تو انہوں نے جا کے مطلب پوری طرح تیاری سے انہوں نے ریڈ نہیں کیا، تو آگے سے یہ ہو گیا. وہ تو ایک شہادت تو ہوگی جس پہ بہت زیادہ افسوس ہے. انہوں نے جان دی حفاظت کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے جان دی. لیکن دیکھیں وہ اب جنہوں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے اسلحہ کبھی ویریفائی ہوئے ہیں؟ جو سوسائٹیز کے گارڈ ہیں نہ وہ تربیت یافتہ ہیں، نہ کچھ ہے، اب نہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے، نہ ان کو اسلحہ لائسنس ہی دیا جاتا ہے. پکڑائے ہوئے ہیں، اسلحہ چل گیا. تو بچوں کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہے.